اور پھر دوسری بات یہ عقلاً بھی دیکھو، نبی کے اعلان نبوت 40 سال میں کرتے ہیں، نبی کو نبوت کا تاج اللہ 40 سال میں پہناتا ہے۔ اب نبی کے جانے کے بعد اگر حضرت علی خلیفہ بن جائیں تو حضرت علی کی اس وقت عمر 29 سال یا 30 سال تھی۔ اب بعد میں دنیا یہ کہہ سکتی تھی غیر مسلم، اچھا جو اصل ہے نبی وہ تو جناب 40 سال کے اندر اس قابل ہوئے کہ انہیں نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، اور ان کا خلیفہ ان سے بھی زیادہ قابل ہے کہ انہیں 30 سال ہی میں ان کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اس لیے جو بھی خلیفہ بنتا گیا اس کی عمر 40 سال سے اوپر ہوتی گئی۔ ابو بکر خلیفہ بنے تو عمر 40 سال سے زیادہ ہے، پھر جب حضرت ابو بکر بنے 40 سال سے زیادہ، عمر خلیفہ بنے 40 سال سے زیادہ، عثمان خلیفہ بنے 40 سال سے زیادہ، اور جب علی کا چوتھے نمبر کی خلافت کی باری آئی اس وقت تک پھر علی کی عمر بھی 40 سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا جن کے خلیفہ ہیں ان کو تو ایک منصب 40 سال میں دیا جا رہا ہے، اور جو جناب اصل ہیں ان کو 40 سال میں، اور جو ان کے خلیفہ ہیں ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ان سے بھی زیادہ کہ انہیں 29 سال ہی کے اندر جناب وہ چیزیں دے دی گئی جو ان کی جانشینی کے لیے ہو۔ اس لیے یاد رکھو یہ جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ اسلام کی حقیقی تاریخ اور چہرے کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کے ہم ان چیزوں کو بیان نہ کرتے۔ ہمارا دل دکھتا ہے کہ کبھی کوئی غیر مسلم یہ وہ دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہیں، کبھی وہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا ان کے آپس کی نہیں، لیکن یہ ان بدبختوں نے یہ سارے پردے چھیڑے تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ پنگے کیے بنائے اور جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلائی۔ کیوں؟ کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں، اسلام سے دور ہوں، اسلام سے جناب بدظن ہو جائیں۔ لیکن اگر اسلام کی صحیح حقیقی تاریخ قرآن و سنت سے اگر پیش کی جائے، جو انگریز جو دنیا پڑھ رہی ہے اسلام کی حقیقی تاریخ، مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ان صحابہ کرام کی تاریخیں واقعات پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے۔